بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کی اس نشست میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ جمعے کے لیے غسل رات کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑھاپے میں 80 سال میں غسل کر کے سردی میں نکلنا جمعے کے لیے آنا محال ہوتا، ممکن نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا، تو اگر بالفرض کوئی عذر ہو تو شرعی طور پر جو سال دن میں جو رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، یعنی جمعے سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے وہ جمعے ہی کی رات کہلاتی، شب جمعہ کہلاتی۔ تو اس لیے اگر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نہا لیں تو بالکل اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کے غسل کا ثواب عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال ہوا کہ کہتے ہیں میں ایک ٹریفک وارڈن ہوں، بعض مرتبہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی غریب ڈرائیور کو بھی روکنا پڑتا ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ اس کا چلان کروں۔ بعض دفعہ بزرگ افراد بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھا کر ایسے جانے دیتا ہوں، تو کیا میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو آفیسر ہیں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں، کیا ان کی طرف سے اجازت ہے اس بات کی کہ جی اگر بہت دفعہ وہ لوگ کہتے بھی یہی ہیں، آفیسر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمدردی سے کام لیں، مقصود اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو اجازت ہو اپنے آفیسر کی طرف سے تو ایسا کر لے تو بالکل درست ہے۔ وہ خود بھی آفیسر بھی کہتے ہیں کہ اصل میں اصلاح مقصود ہے، تو اگر نظر آئے کہ واقعی یہ بیچارہ 1000-2000 روپے جرمانہ نہیں دے سکتا، ڈرائیور ہے کسی کا، تو اسی صورت میں اس کے لیے گنجائش نکال لی جائے، کیونکہ مالکان عموماً نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ڈرائیور خود بھگتے۔ اور اسی طرح کوئی بزرگ افراد ایسے نظر آ جائیں تو بہت اچھا، ان کے ساتھ رعایت کرنا چاہیں کر لیجئے، لیکن اگر نظر آئے کہ بھی جان بوجھ کے خلاف ورزی کی ہے اور اس سے نقصان کا بھی بڑا اندیشہ تھا، تو اسی صورت میں پھر جرمانہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے۔ جی 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 انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جمعے کی جب نماز ہو رہی ہو، جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے عربی خطبہ ہوتا ہے، اس کا تو سننا واجب ہے، خاموش رہنا واجب ہے، لیکن اگر اردو کا خطبہ ہو رہا، اردو کی تقریر ہو رہی ہو، تو اس کے درمیان کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے درمیان تسبیحات پڑھ سکتے ہیں یا اس کے درمیان قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر خاموش رہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید اتنی آہستہ آواز سے پڑھا جائے کہ جو دو اور لوگ سن رہے ہوں اردو کا خطبہ، ان کے اندر حرج نہ ہو، بیچارے ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کیا بول رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ایک اس کا کیا گولڈن رنگ کی گھڑی پہننا جائز ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو گھڑی دو قسم کی ہوتی ہے گولڈن کلر کی، ایک تو یہ کہ صرف گولڈ کا کلر ہوتا ہے، گولڈ بالکل نہیں ہوتا، تو وہ 100% پہننا جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہے، چین پر یا گھڑی پر سونے کا، پوری گھڑی سونے کی نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو پورا سسٹم ہے وہ سونے میں نہیں ہو سکتا۔ تیسری ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ گھڑی کے پیچھے دیکھیں تو وہ لکھا ہوتا ہے گولڈ پلیٹڈ، وہ خالی پانی نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ ایک لیئر چڑھاتے ہیں سونے کی، اس پر وہ قیمتی ہوتا ہے، بعض پین بھی ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں ہوتی ہیں، بعض یہ کف لنکس ہوتے ہیں، جو کف لنکس ہوتے ہیں ان میں گولڈن اور لکھا ہوتا ہے گولڈ پلیٹڈ، یہ بھی لکھا ہوتا ہے 18 کیرٹ 22 کیرٹ لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی چیز دھات اور سونا دونوں کو ملا کر بنائی جائے اور غالب جو بھی ہوگا وہ شمار ہوگا، اگر غالب کوئی میٹل ہے سونے کے علاوہ تو وہ سارا وہی شمار ہوگا، اگر غالب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سونا غالب ہوگا تو ایسی صورت میں وہ شمار ہوگا، اور عام طور پر سونا غالب نہیں ہوتا، تو اس لیے گولڈ پلیٹڈ
اور صرف سونے کا پانی پھرا ہوا اور صرف گولڈن کلر، یہ جائز گھڑی پہننا. اور اگر مکمل گولڈ کی چین ہو بالفرض تو وہ ناجائز، وہ حرام. مکمل گولڈ کی انگوٹھی ہو وہ بھی پہننا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز. ایک صاحب نے کہا گھنی داڑھی کے تلیوں کی طرف سے خلال کرنا ضروری ہے یا صرف سامنے سے خلال کرنا ضروری ہے؟ جی داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. یہ گھنی داڑھی کیا ہوتی ہے اور خلال کیسے کرتے ہیں، دونوں باتیں عرض کر دوں. گھنی داڑھی کی تعریف یہ ہے، ایک ہلکی داڑھی، ایک گھنی داڑھی. ہم کیسے طے کریں؟ اگر باہر سے بالوں کے اندر تک کھال نظر آ رہی ہے تو وہ ہلکی داڑھی، اور اگر بالوں کے باہر سے کھال نظر نہیں آ رہی تو وہ گھنی داڑھی. اگر ہلکی داڑھی ہو یعنی باہر سے کھال نظر آ رہی ہے تو پھر کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، پھر کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے. اور اگر گھنی داڑھی ہو، جہاں جہاں گھنی داڑھی ہو وہاں بالوں کے اوپر سے دھونا فرض ہے، اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، یعنی اندر تک خشک بھی رہ جائے تو خیر. اور خلال کرنا سنت ہے. انہوں نے پوچھا خلال کرنا ضروری ہے تو میں نے کہا سنت ہے. ضروری ہے، لازم ہے، چاہیے، اس سے بات واضح نہیں ہوتی. یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، اس طرح بات سمجھ میں آ جاتی. تو داڑھی کا خلال کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی اگر خلال کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو گناہ نہیں، لیکن داڑھی کے اوپر سے پانی بہانا فرض. جیسے آپ کھڑے ہوئے گا ذرا، ان کی داڑھی گھنی کہ باہر سے دیکھیں تو اندر سے کھال نظر نہیں آتی. آپ کھڑے ہوئے گا بیٹا. اب ان کی داڑھی ہلکی کہ اندر سے کھال نظر آ رہی، بیٹھی کا تو اندر تک کھال تک پانی پہنچانا اس وقت فرض ہوگا جب گھنی داڑھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں لحیہ خفیفہ، ہلکی داڑھی. اور جو گھنی داڑھی ہوتی ہے اس کو فقہا کہتے ہیں لحیہ کسہ، کاف سے ہے کسہ یعنی گھنی داڑھی. اس میں پھر سامنے پانی پہنچانا، اوپر بہانا فرض ہے، اور باقی خلال کرنا سنت غیر مؤکدہ. انہوں نے کہا کیا فضائل اعمال میں تمام روایات اور واقعات 100% مستند اور درست ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ فضائل اعمال پر ریسرچ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو فضائل اعمال بازار سے جو مل رہی ہے اس کے نیچے تخریج کر دی گئی ہے. ہر حدیث کا، ہر بات کا حوالہ نیچے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی. اب تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی. دراصل فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، وہ خود شیخ الحدیث تھے، خود شیخ الحدیث تھے. 30-35 سال، 40 سال، 50 سال حدیث پڑھانے کے بعد جو بندہ کتاب لکھ رہا ہو نا، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہوتی. اور اس وقت دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب جو پڑھے جانے والی وہ یہ کتاب ہے، بکنے والی سب سے زیادہ. اس لیے وہ ایک دور تھا لوگ کہتے تھے یہ روایت ضعیف، فلاں روایت ضعیف، فلاں روایت ضعیف، لیکن اب تو انہوں نے نیچے لکھ دیا جو روایت حدیث کی کتاب میں ہے لیکن ضعیف ہے. جامع ترمذی میں کوئی روایت ہوتی وہ ضعیف ہوتی، لیکن حدیث ہوتی ضعیف ہوتی وہ سند کی وجہ سے. کوئی روایت اگر ضعیف ہوتی ہے سند کی وجہ سے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا، یہ آپ طے رکھیں بات. فرمان تو فرمان ہے، وہ سند کمزور ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کی سند ضعیف ہے. ورنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں ہم کہیں یہ ضعیف ہے، نعوذ باللہ، غلط بات، بالکل غلط بات. تو فضائل اعمال میں بعض فضائل کی احادیث ایسی ہیں کہ جو محققین کے نزدیک ضعیف کہلاتی ہیں، لیکن فضائل کے اندر ان کو بیان کرنا جائز ہے. یہ بھی اس لیے یہ کہا جائے گا کہ فضائل اعمال میں تمام روایات اور واقعات 100% مستند اور درست ہیں، کہا جائے گا. جی اس کی تعریف کے لیے 8 سال جامعہ شفیع میں پڑھنا پڑتا ہے. اور خلاصہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں
حدیث پڑھانے کے لیے جس استاد کو استاد الحدیث شیخ الحدیث جس کو بٹھایا جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ شرط ہے، واجب فرض ہے کہ اس بندے سے لے کر، اس پڑھانے والے بندے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک بندہ واضح طور پر اسے معلوم ہو، معلوم ہو۔ اگر اس میں سے کوئی ایک، یعنی ہمارے مسند حدیث پہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے جی۔ اب مثال کے طور پر میری تمام جتنی احادیث کی کتب ہیں ان کی 10 سندیں ہیں اور یہ چھپی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ جتنے حدیث میں پڑھتے ہیں جامع شفیع میں اس وقت 690 لڑکا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو وہ حدیث کی سند دی جائے گی، اور اس سند حدیث میں اگر کوئی راوی کمزور ہوگا تو وہ سند کیا کہلائے گی؟ کمزور، وہ حدیث ضعیف کہلائے گی، وہ سند کمزور کہلائے گی۔ یہ ہے جی، یعنی راوی جو مجھ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راوی ہیں وہ سارے قوی ہیں الحمدللہ، سارے قوی ہیں الحمدللہ۔ چھپی ہوئی پیش کرتا ہوں، میں نے کہا چھپی ہوئی جی، لسٹیں، یعنی میری بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد اور طحاوی شریف، شمائل شریف، ایک ایک میں نے کس سے سنی، کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھی ہوئی فہرستیں موجود ہیں۔ آپ کو اجازت جی جی مفت مل جائے گی جی، مل سکتی، مجھ سے مل سکتی انشاءاللہ، چھپی ہوئی آپ کو پیش کر دوں گا۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور اس میں بر صغیر کے تقریباً جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں نا، سارے میرے اساتذہ میں سے، سارے میرے اساتذہ شیوخ میں سے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہاں ہم بڑے بڑے اداروں کے اندر جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سند عالی ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، اس کی سند کتنی اونچی ہے، تو اس کو پھر وہ بخاری پڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بیچ میں راز کی بات ہے۔ میری جو حدیث کی سندیں وہ 10 سندیں الحمدللہ، وہ یاد بھی ہیں زبان جی۔ میں نے بخاری شریف پڑھی مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے، ایک سند ہو۔ انہوں نے بخاری شریف پڑھی 2 دفعہ، علامہ شبیر احمد عثمانی سے، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اب جتنے میرے شاگرد ہوں گے وہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا استاد ہو جائیں گے۔ آگے انہوں نے کس سے پڑھی، کس سے پڑھی، کس سے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بخاری شریف ایک سند ہو گئی۔ نمبر 2، میں نے صحیح مسلم شریف پڑھی مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پڑھی مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر آگے اس اخیر تک پھر سند موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ لکھی ہوئی، ہر ایک کا نام لکھا ہو واضح طور پر، اور ہر ایک کے حالات زندگی موجود ہیں، یہ نہیں خالی نام۔ جی جی جی، علم ماشاء اللہ آپ نے نام لے لیا، تو یہ علم اسماء الرجال ہے جو پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر جو ہے وہ صحیح مسلم جلد ثانی پڑھی مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاگرد تھے حضرت مولانا علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو سہارنپوری جو ہے وہ میرے دادا استاد۔ پھر صحیح مسلم کے بعد صحیح جامع ترمذی پڑھی مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاگرد تھے مولانا عبدالخالق صاحب کے، وہ شاگرد تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر صحیح مسلم جلد ثانی جو ترمذی کے بعد جی مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھے ہوئے نام موجود ہیں، کس کس سے حدیث پہنچی ہے، یہ بالکل سب نقشہ پورا چارٹ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو داؤد پڑھی مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاگرد تھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر کس سے پڑھی وہ ساری۔ تحاوی پڑھی میں نے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا عبید اللہ صاحب وہ شاگرد تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تھانوی بھی میرے دادا استاد، مولانا حسین مدنی بھی میرے دادا استاد۔ پھر میں نے ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب پڑھی علامہ شمس القفغانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو علامہ شمس القفغانی براہ راست شاگرد تھے علامہ نوشا کاشمیری کے، علامہ نوشا کاشمیری رحمہ اللہ کا بھی میں شاگرد کا شاگرد ہوں۔ پھر اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جمعیت علماء اسلام کے، ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوری تفسیر میں نے پڑھی، وہ 3 جلدوں میں تفسیر چھپ بھی چکی، وہ لکھی بھی میں نے۔
وہ 3 جلدوں میں افادات محمود کے نام سے چھپی ہوئی، وہ بھی میرے حدیث کے استاد. پھر مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، مولانا سمیع الحق صاحب، انوار الحق صاحب کے والد محترم، وہ بھی میرے استاد حدیث کے استاد. یعنی اس طرح کل 10 سندیں ہیں یہ میری جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. ایک حدیث اس کے بغیر وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، اس کے بغیر بخاری نہیں پڑھانے دیتے، بخاری نہیں پڑھانے دیتے اس کے بغیر. جی انہوں نے پوچھا ہے کہ محمد رافع نام رکھنا چاہیے. میری والدہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ رافع نیم از محمد رافع اور عبد الرافع. جی اس کا حل میں بتا دوں آپ کو، جو ان کو اشکال ہے وہ بتا دوں. انہوں نے لکھا ہے کہ محمد رافع ہم اپنے بچے کا نام لکھیں یا عبد الرافع لکھیں. اصل میں بات پتہ بیچ میں کیا ہے، الرافع یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفتی نام ہے. الرافع یعنی بہت بلندی والا. یہ جو 99 نام لکھے ہیں نا، اس میں ایک نام الرافع بھی لکھا، وہ سامنے الخافض الرافع المعز. تو ان کا سوال اصل میں یہ والا ہے کہ الرافع یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ہم محمد رافع رکھیں یا رافع رکھیں. اس کے لیے آپ کو حل بتانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اچھا نام رکھیں، اس کا مطلب اچھا ہو اور اس میں شرک نہ ہو، تو ایسا نام رکھ لیں. اب اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا سوائے اللہ اور الرحمن کے، ایک اللہ اور ایک الرحمن کے، جتنے نام ہیں وہ الف لام کے بغیر آپ رکھ سکتے ہیں. الف لام کے بغیر، الف لام لگانے سے نا وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے. لہذا آپ کسی شخص کا نام عبد الحمید ہو تو آپ اس کو حمید صاحب کہہ کے پکاریں، جائز ہے. عبد الحفیظ نام ہے، الحفیظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حفیظ صاحب بالکل ٹھیک ہے. لیکن عبد الرحمن کو نا آپ رحمان صاحب نہیں کہیں گے، عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہنا پڑے گا، اللہ اور ایک الرحمن. باقی جتنے نام ہیں وہ الف لام کے بغیر عام انسانوں کے لیے بولے جا سکتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید. الرؤوف الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، عبد الرؤوف عبد الرحیم. لیکن قرآن مجید میں یہ دونوں نام رؤوف اور رحیم اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولے گئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بغیر الف لام کے. تو آپ رؤوف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، رحیم صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر الف لام کے. اسی طرح 13ویں پارے کے پہلے صفحے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے یہ 2 نام ایک اور بولے، 2 نام اللہ تعالیٰ کے نام. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو حفیظ اور علیم یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا، جائز قرآن میں آ گیا. تو اسی طرح الرافع کے لیے اگر الرافع لکھا تو پھر عبد الرافع، بچے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ عبد الرافع. اور اگر الف لام کے بغیر ہو تو محمد رافع، محمد حفیظ، محمد علی، محمد رؤوف، جائز. اسی طرح عبد الرافع والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ الف لام لگا کر لکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جائے گا. اب آپ نے کیا لکھنا ہوگا؟ عبد الرافع. اور اگر الف لام کے بغیر لکھیں گے رافع تو پھر آپ رافع خالی پکار سکتے ہیں، محمد بھی ساتھ لگا سکتے ہیں، محمد رافع. اب بات مکمل ہو گئی. باہر کے ملک جو قاری صاحب کو آن لائن بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کیسا درست ہے یا نہیں، اور اس پر معاوضہ جو تنخواہ اکاؤنٹ میں آتی ہے لینا درست ہے یا نہیں. جی آج کل یہ بہت زیادہ الحمدللہ اور 100% جائز، 100% جائز. انسان قرآن پڑھائے صرف اس لیے نہیں کہ میں نے کمانا ہے، اس لیے کہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے پتہ نہیں 20 50 کلومیٹر تک وہاں قرآن پڑھانے والا ملتا ہی نہیں. اب یہاں سے بیٹھ کر وہ قرآن پڑھا رہا پاکستان سے، اور وہ جناب کمپیوٹر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا،
اور بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. میں تو اب تو حیران ہوں کہ پنجاب میں سے بھی, کراچی میں سے بھی بعض ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر آن لائن حفظ کروا رہے ہیں, زبانی حافظ بنا رہے ہیں, اور حافظ بن چکے بچے اسی میں اپارا بھی سن رہے ہیں, اسی میں سبق بھی دے رہے ہیں, اسی میں سمجھا بھی رہے ہیں سارا الحمدللہ. تو یہ بہت نیکی کا کام, اور اس پر پیسے آ جائیں تو 100% حلال جائز. بلکہ میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں یہ سیکھیں اور بہترین قرات. بس باہر کے لوگ یہ چاہتے ہیں بہترین قرات ہو, لہجہ سخت نہ ہو, غصے نہ ہو, بد زبانی نہ کریں. مار تو سکتے نہیں نا آن لائن, تو اب یہ دو چیزیں سخت نہیں ہیں, سخت الفاظ نہیں بولنے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے بہت زیادہ, اور نرمی سے بولنا ہے, نرمی سے پڑھانا ہے. البتہ تجوید بہت اچھی ہے. وہاں باہر کے لوگوں میں نا سعودی عرب اور دوسرے اور نیٹ پہ سن کے ان لوگوں کو تجوید کا باقاعدہ ان کے اندر ذہن بن چکا ہے. تو تجوید اچھی ہو پھر بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ اس کی وجہ غیر المغضوب علیہم ولا، اس میں ضاد پڑھیں گے یا دال. بندہ ایک جگہ امامت کراتا ہے، وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ضاد پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں داد پڑھیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اصل میں یہ لفظ نا ہمارا اردو میں نہیں ہے یہ حرف، اس کا تلفظ. جب بھی کسی لفظ کا تلفظ معلوم کرنا ہو تو ایسی صورت کے اندر اس لفظ کے اوپر زبر الف زبر لگا کر اس کو بولے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں با، با یہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ تو تجوید میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کہیں اب، اب یہ با ادا ہوتی ہے. تا کیسے ادا ہوتی ہے؟ ات، ات ہمیں تجوید سکھاتے ہیں. اسی طرح ضاد کے لیے زبان کو ڈھیلا چھوڑ کر اس کو اوپر کی داڑھوں میں پھیلا لیتے ہیں. زبان کو ڈھیلا چھوڑ کر بڑی مشق کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. آپ جب سنیں گے نا نماز میں، جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں وہ یہی چیز ہوتی ہے بڑے غور سے. اسی طرح ٹی وی ریڈیو کے جو قاری ہوتے ہیں وہ بھی بالکل درست پڑھتے ہیں. یہ عام بندہ ایک دم نہیں پڑھ سکتا. اب دیکھیں دال، دال دال نکلتی اد، اد دال. زوا کیسے نکلتی ہے؟ او ظالم ومن اظلم ممن منع او. اور ضاد کیسے نکلتا ہے کہ آپ اس کو دانتوں میں، اوپر والے دانتوں میں، داڑھوں میں زبان کو پھیلائیں گے، موٹا کر کے پھیلائیں گے. او ولا الضالین، تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہوگی. اس لیے ولد والین بالکل پڑھیں وہ بھی غلط، ولد والین پڑھیں وہ بھی غلط. ولد والین از نہیں، او نہیں. ذرا موٹا کر لیں، موٹا کر لیں تھوڑا سا، ہاں ذرا موٹا کر لیں. بالکل دال نہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز ہو جائے گی آپ کی. بالکل دال بھی نہ بولے اور بالکل زال بھی نہ بولے، زا بھی نہ بولے. ولد والین نہ، از اور چیز ہے نا، از اور چیز ہے. تو اس کے لیے مشق. لیکن آپ پڑھ لیں، جو پڑھ رہا ہو نا اس کو غلط نہ کہیں. بس عام بندے کے بس میں نہیں ہے. اچھا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک بیوی سے پہلے بھی بچے ہیں، کیا وہ آپس میں محرم ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک بیوی سے جب شادی ہو جائے، اس کے پہلے خاوند سے جو بچے تھے اس کے پاس. جی ایسے مسئلوں کے لیے نا دارالفتاء میں رجوع کر لیں تاکہ وہ پوچھ لیں آپ کے بچے ہیں، پچھلے شوہر کے بچے ہیں، کیا صورت ہے. ٹھیک. البتہ یہ ضرور یاد میں رکھیں کہ جب یہ کسی عورت سے شادی کرے اور اس کی پہلی کوئی بچی ہو تو اس کا یہ فوراً رخصتی کے بعد محرم ہو جائے گا. جو پریشانی ہے نا زیادہ وہ یہ والی ہوتی ہے کہ اگر اس کی بچیاں ہوئیں تو یہ شوہر پھر اس کے لیے محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ شوہر اس کے لیے کیا ہوگا؟ محرم ہوگا. جو بچی پہلے شوہر سے کسی عورت کی تھی، جب اس عورت سے آپ نے بیوہ سے شادی کی یا مطلقہ سے شادی کی تو وہ جو بیٹی ہے پہلے والے کی وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 پارے کے آخری رکوع میں بتایا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. یہ وہی چیز. ایک آدمی نے کسی کو 1000 روپے دیے، 500 اس کے لیے، اور کہا کہ راستے میں کوئی دوسرا مسافر مستحق ملے تو 500 اس کو دے دیں. لیکن راستے میں کوئی مستحق مسافر ملا ہی نہیں.
کیونکہ یہ انسانوں میں رہتا ہی نہیں. اچھا اب اس میں سے 500 پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بعد میں 500 استعمال کر لیں یا نہ کر لیں. اللہ کے بدلے جنگل میں تو نہیں چل رہا تھا نا, زندگی گزار رہے. ساتھیوں میں اٹھ بیٹھے دیکھیں تو آپ کو مستحق نظر آ جائیں گے. تو اس لیے اگر کوئی بندے نے ایسا کہا کہ 1000 روپے دیا, کہا 500 آپ کے, 500 کسی دوسرے مسافر کو مستحق کو دے دیں, ٹھیک ہے, بالفرض نہیں ملا تو اسی صورت میں آپ مستحق ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ بہتر یہ ہے کہ بعد میں کسی کو دے دیں. ضروری نہیں کہ سفر کے اندر ہی مستحق ملے تو دے نہیں, اس کا کہنا پورا کر دیں. آپ امین ہیں. ایک صاحب نے کہا تنہائیوں کو کیسے پاک کرنا چاہیے, تنہائیوں میں بہت گناہ ہوتے ہیں, ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی تنہائی میں اگر کوئی گناہ ہو تو عادت بنا لیں فوراً توبہ اور استغفار. آسان ترین طریقہ, تنہائی میں گناہ ہو فوراً توبہ اور استغفار. اس کا واحد حل یہی ہے, اس کے بغیر نہ رہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ پھر توبہ کرنے کا توفیق ہی نہیں ہوتی, تو توبہ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. وہ گناہ کی بات ہے, وہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے جب گناہ ہو جائے تنہائی میں, ایک تو توبہ اور استغفار, استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف فرما. اور ایک اور جملہ کہنا ہے, ایک جملہ یہ کہنا, اے اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے, اے اللہ مجھ سے گناہ چھڑوا دے, اللہ مجھے بچنے کی توفیق دے دے. انشاءاللہ اللہ بچا لے گا اس کو. ایک صاحب نے کہا شاید عمر کی وجہ سے شارٹ میموری لاس کا مرض ہے, قریب والی چیز وقتی طور پر بھول جاتے ہیں, بعد میں یاد آتی. جی یہ آج کل نوجوانوں میں بھی شروع ہو گیا, اس کو الزائمز کہتے ہیں, کہ ابھی جو بات ہوئی ہے نا ابھی وہ بھول جاتے ہیں فوری. ابھی جو ٹیلی فون آیا تھا پتہ نہیں کیا آیا تھا, ابھی کسی نے پچھلی ساری باتیں اس کو یاد ہوتی, پرانی ساری باتیں یاد ہوتی. یہ آج کل شروع ہو گیا. اس کے لیے آسان طریقہ جیب میں ڈائری, آسان طریقہ جیب میں ڈائری. جب فون پہ کوئی بات کہے, جب کوئی بات ایسی ہو فوراً نوٹ کر لیں, بس اپنے دماغ پر بوجھ نہ بنائیں, بوجھ نہ بنائیں. اس کے لیے لوگ دوائیاں فلاں فلاں بس ضرورت نہیں. بس دیکھیں کہ کون سی باتیں زیادہ اہم ہیں, کون سی غیر اہم ہیں. جو اہم باتیں ان کو نوٹ کر لیں. اور یہ الزائمر کی بیماری نہ زیادہ, بعض لوگ اس کو ڈیمنشیا بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ڈیمنشیا کی بھی آگے ایک شاخ ہے الزائمر کی. تو اس میں زیادہ تر ہمیں پریشانی کب ہوتی پتہ نہیں. میں نے ابھی 2 رکعتیں پڑھی کہ 3 پڑھی, پہلے پتہ نہیں کون سی سورت پڑھی ہے. یہ والا اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو سورت والا مسئلہ ہے کوئی بھی پڑھ لیں آپ. لیکن 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں, اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں بتایا کہ اگر آپ کو رکعتوں میں شک ہو جائے نا تو کم پر عمل کر لیں, آخر میں سجدہ صاف کر لیں, دوبارہ نماز نہ پڑھیں, نئے سرے سے نماز شروع نہ کریں. رکعتوں میں شک ہو جائے, 2 یا 3 میں شک ہوا, 2 پر عمل کر لیں, آخر میں سجدہ صاف کر لیں. اور اس بیماری سے نا, اس بیماری سے, الزائم والی بیماری سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوگی اور زیادہ ہو جائے گی. اور اگر آپ درگزر کرتے رہیں گے بس ٹھیک ہے, جتنی چیزیں یاد ہے اتنی اچھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھول جانا, ذہن واش ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ معاشرے میں ایسا ہو نا جو کہ مجھے ہر بات یاد رہتی ہے, وہ نارمل زندگی گزار ہی نہیں سکتا, نارمل زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس کو ہر وقت بری باتیں یاد رہیں گی, اس کو ہر وقت حادثے غم کی باتیں ہر وقت یاد رہیں گی. تو یہ بھولنا یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے. اور اگلی بات بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا. آپ کوئی بھول گئے کوئی چیز, اس پر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی. تو جب اللہ نہیں پکڑے گا تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہوتا رہے بس. لیکن میں نے حل بتایا کہ ضروری باتیں ہوں تو اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیں. ایک صاحب نے کہا قبر والوں سے فیض یا علوم کا حصول ہمارے ہاں جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا جو رجحان ہوتا ہے نا لوگوں کا قبر پرستی کا, تو بس وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, بہت اونچی باتیں. قبر والے سے فیض معلوم ہوتا ہے, کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے, بالکل بیکار باتیں. اور یہ انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہیں, شرک تک لے کر جاتی ہیں.
اس لیے بالکل ان باتوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ایسی کتابوں کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے جن میں باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ صاحب قبر سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اللہ کے بندے، قرآن تیرے پاس موجود، حدیث تیرے پاس موجود، اس سے فیض حاصل نہیں کرنا، جا کر قبر سے فیض حاصل کرنا. جب قرآن و حدیث سے فیض حاصل کریں گے پھر قبر والے کی ضرورت نہیں رہے گی، قبر والے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور عجیب بات پتہ کیا، زندوں سے فیض حاصل نہیں کرنا. عجیب بات ہے، زندوں سے فیض حاصل نہیں کرنا، مردوں سے فیض حاصل کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے جائز ہے لیکن ایک بہت بڑا مقام حاصل کر کے، آپ کے لیے نہیں. اب یہ بھی نہ کہیے دین کی اگر بات ہے تو آپ چھپا کیوں رہے ہیں. بعض لوگ اس طرف سے بھی داؤ مارتے ہیں، کہتے دین کی بات ہے پھر آپ چھپا کیوں رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا جب بیٹا ہو، پیارا سا بیٹا ہو، تو جب دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کو آپ روسٹ منگا کر کھلاتے. حلال ہے روسٹ کے ناجائز ہے روسٹ بنا ہوا چرغا؟ حلال ہے نا، کیوں نہیں کھلاتے؟ نہیں، جواب غلط ہے. کوئی کہے گا کہ جی وہ پیٹ خراب ہو جائے گا، کوئی کہے گا میدا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی کہے گا اس کا گلا چھوٹا ہوتا ہے. سارے جواب غلط ہیں. اصل بات میں جواب بتاؤں کہ اگر اس کو بندے کو پکا پتا ہے کہ اگر میں اپنے دودھ پیتے بچے کو روسٹ کھلاؤں گا تو یہ مر جائے گا، مر جائے گا. اور ہم اپنے بچے کو مارنا نہیں چاہتے، اس لیے وقت آنے پر روسٹ کھانا پڑتا ہے، پھر وہ ہضم ہو جاتا ہے. عوام کو یہ والا روسٹ نہیں کھلانا، بالکل نہیں کھلانا، مر جائے گا، عوام مر جائیں گے. ہاں بالکل نہیں کھلانا. اچھا جی، مجھے سب معلوم ویسے، الحمدللہ الحمدللہ. ہاں مجھے معلوم. کیا وکیل کو عورت کی طرف سے خلا دے لینی چاہیے یا نہیں؟ خلا کا معاملہ نہیں، وکیل کوئی خلا نہیں دیتا، عدالت خلا نہیں دیتی. اچھا، یہ لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں خاتون، اور وہ کہتی ہے مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، یوں کرتا ہے. تو عدالت 2-3 نوٹس شوہر کو بھیجتی، جب نہیں ہوتا تو وہ عدالت دونوں میں جدائی کروا دیتی. اس کو ڈگری کہتے ہیں. ورنہ عدالت کاغذات میں خلا کا لفظ نہیں لکھتی، کیونکہ ججز سب کو پتا ہے کہ ہم خلا نہیں دے سکتے. لیکن وہ نکاح کو فسخ کروا دیتے ہیں تو وہ ڈگری جاری ہو جاتی ہے. شوہر کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوتی، شوہر کے سائن نہیں ہوتے. تو اسی صورت میں اگر یہ عورت عدالتی خلا لے کر، عدالتی جدائی کی ڈگری لے کر نکاح کرے گی تو پولیس والے اس کو آ کے نہیں پکڑیں گے، لیکن اللہ پکڑے گا، کیونکہ شرعی طور پر یہ خلا نہیں ہوتا. اس لیے شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. اچھا جی، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے سر کا، یہ سنبھال لیجیے، آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ.